میاں شیر محمد شرکپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نقشبندی مجددی خانقاہ ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک سنگی تھا، ایک مرید سی. سنگی سی تے وہ اس وقت نا مسلمان تے سکھ کٹھی رہندے سن. تو مرید عاشق ہو گیا کہ سکھ نہیں دے، لیکن مرید سی میاں شیر محمد صاحب کا، پچھوں نسبت سی. وہ سکھ نہیں تے عاشق سی. تو کافی سالوں کا انتظار تھا. اب چونکہ سارا پنڈ کٹھا رہندا سی تو وہ اتنی ہمت کبھی بھی نہیں ہوئی کہ کھل کے بات کی جائے. تو ایک دن اس نے دیکھا کہ جو سکھ ہے نا اوپر وہ مناسا رکھ کے اوپر گٹھری رکھ کے نا شہر کی طرف جا رہا ہے. تو انہوں پوچھتا پہ کتنے چلے ہیں؟ تو سکھ آکھن لگا کہ میں کام چلے ہیں شہر تے جمعے نو آواں گا واپس. شہر چلے ہیں تو جمعے نو آواں گا. تو بات ہوئی ہے پیر یا منگل والے دن، تو جمعے نو واپس آواں گا. تو اس نے دل میں سوچا کہ بھی اب تو 3-4 دن ہے میرے پاس منہ کالا کرنے کے لیے، تو اب تو کوئی روکنے ٹوکنے والا سکھ تو چلا گیا. وہ سکھنی نے بھی پیغام بھیجا کہ تو آ جانا، میرا بندہ چلا گیا، آج تم مانا. رات کے کسی پہر میں وہ میاں شیر محمد شرکپوری صاحب کا جو مرید ہے وہ نکلا. تو سکھنی کے گھر جانے لگا تو سکھ جو ہے نا ننگی تلوار لے کر نا اس کے دروازے پہ کھڑا تھا. وہ ڈر کے واپس آ گیا. اگلے دن ملاقات ہوئی چلتے چلتے گلی میں. تو وہ کہنے لگی کہ تو آیا نہیں. تو بندہ کہنے لگا میں آیا تھا، تیرا سکھ جو شوہر ہے وہ باہر ہی کھڑا تھا. تو وہ کہنے لگا وہ تو شہر گیا ہوا ہے، وہ تو جمعے کو آئے گا، وہ تیرا اندر کا ڈر ہے، تجھے لگتا ہے جیسے وہ کھڑا، وہ اندر کا ڈر ہے تیرا، تو آ جانا، 2 دن رہ گئے، تو آ جانا. اگلا دن گزرا. وہ پھر رات کو کوشش کر کے گیا تو وہ پھر سکھ جو ہے نا ننگی تلوار کر کے چھت پہ کھڑا ہے. وہ پھر ڈر کے باہر واپس آ گیا. اب جمعے رات کا دن ہے. صبح بات ہوئی. وہ کہنے لگی تو آیا ہی نہیں. میں کیا کروں، جب میں آتا ہوں تیرا سکھ باہر ہی کھڑا ہوتا ہے، اس نے ننگی تلوار پکڑی ہوئی ہے. تو وہ کہنے لگی وہ بے وقوفا تیرا اندر دا ڈر ہے، اس کو نکال. ایک رات رہ گئی جمعے رات دی، صرف ایک رات ہے، پرسوں اس نے آ جانا ہے، ایک رات رہ گئی ہے تو آ جانا. وہ بندہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، پہلے پیراں کو جاواں گے، لنگر شنگر کھا کے تو پھر جناب ادھر جاواں گے جی. وہ آج بھی جو ہے نا وہ رنگ ایسے ہی ہے کہ وہاں پہ جمعے رات کی رات کو نا چھوٹی محفل ہوتی ہے. لیکن اب تو خیر وہاں پہ گدی نشین اور ہیں، لیکن آپ تصور کریں جب میاں صاحب بیٹھتے ہوں گے رنگ ہی کچھ اور ہی ہوگا. اچھا جب وہ مرید آیا نا، اس نے لنگر شنگر کھایا. اب سارے حضرات حضور کی دست بوسی کر رہے ہیں، میاں شیر محمد صاحب کی دست بوسی کر رہے ہیں. وہ بھی منڈا جدو آیا نا، میاں صاحب کا ہاتھ پکڑیا، ہاتھ چومیا، جان لگا میاں صاحب نے ہاتھ پھڑ لیا. ہاتھ پھڑ کے نا اکھاں چکھاں پا کے میاں صاحب آکھن لکھے او بیلیا باز آ جا، اور سانو کنی بری سکھ بناونا ہی. فونی توجہ فرمائی آپ نے، او بیلیا باز آ جا، سانو کنی بری سکھ بناونا ہی، باز آ جائے اس کام تو. میاں صاحب فرماتے ہیں نا چٹی چادر پھمنا، یہ بابوں کا فیض ہوتا ہے، یہ پیروں کا فیض ہوتا ہے کہ آپ کو کسی طریقے سے انہوں نے کھینچا ہوتا ہے. لیکن جب آپ وہ کوئی غلط کام کی طرف جاتے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کے سامنے آ ہی جاتے ہیں. تو میاں صاحب فرمان لگے وہ بیلیا باز آ جا، اور سانو کنی بری سکھ بناونا ہی. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب یہ بات سے بات نکلی ہے. آپ کا بھی ایک مرید تھا، تو آپ نے ان کو خلافت دی ہوئی تھی، تو دم شم کر دے سن لوگوں. تو ایک دن کوئی بیٹی آئی تو بس سوچ ذرا ادھر سے ادھر ہوئی. تو وہ بیٹی کو نا انہوں نے ہاتھ کچھ غلط انداز میں لگا دیا. اسی وقت نا اللہ تعالیٰ نے پکڑ کر لی. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کی سوچوں پر بھی گرفت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. تو جب ہاتھ لگایا تو اللہ تعالیٰ نے نا گرفت کی نا، تو آپ کا چہرہ بندر کا بنا دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کا وہ نور لے لیا. تو آپ نے فٹافٹ نا چادر اوپر کر لی اور اپنے مریدوں سے کہا کہ تسی جاؤ، آج آستانہ بند ہے، میری کچھ طبیعت نہیں ٹھیک، تو جاؤ تسی. وہ چلے گئے. ساری رات آپ روتے رہے کہ یا اللہ پاک، یا باری تعالیٰ، اتنی سی بات پہ میری اتنی بڑی گرفت ہے، اتنی بڑی بات پہ، اتنی چھوٹی سی بات پہ گرفت کر لی. اب ساری رات روتے رہے، ساری رات. صبح جب ہوئی نا تو تھوڑا سا نا چہرہ انسانیت کی طرف لوٹ آیا، لیکن اب سارا دن پھر روتے رہے. یا اللہ پاک مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. بس ایک شیطان کا وار تھا، آ گیا، مجھے پتہ نہیں لگا. سارا دن روئے، ساری رات روئے. تیسرا دن آ گیا. کچھ نقوش جو ہے نا وہ انسانیت کی طرف آ گئے، لیکن ابھی بھی نا تھوڑا سا کام ایسے تھا جیسے بندر کا چہرہ ہے. تیسرا دن جب ہوا تو آپ سجدے میں گرے ہوئے تھے، رو رہے تھے. تو اتنے میں نا آپ نے ایک باہر سے صدا ہوئی، کسی نے دستک دی.
جب دستک دی نا تو آپ نے اندر سے پوچھا کون ہے. آپ نے وہ جو باہر جو سائل آیا تھا ان کا جی حضور دروازہ کھولو, اتنی عوام تمہیں سننا چاہ رہی, دیکھنا چاہ رہی, زیارت کرنا چاہ رہی. تو اب کسی کو تو نہیں پتا تھا اندر معاملات کیا ہو گئے ہیں. تو انہوں نے اندر سے آواز دی بھی نہیں اج آستانہ بند ہے, تسی جاؤ سارے. ایک لڑکے نے آواز دی کہ حضور تہاڈے نام خط آیا حضرت جنید بغدادی دا, تہاڈے شیخ دا خط آیا, وہ تے پڑھ لو. وہ خط پکڑا, سامنے آئینہ تھا. اب کچھ نقوش جو ہے نا وہ چلے گئے, اب بالکل انسانیت کی طرف نا چہرہ ہونے لگا. جب آپ نے خط پڑھا نا تو آپ رونے لگے. وہ جو پہلے تو روئے نا تو پھر تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے نا. تو پھر خط میں کیا لکھا تھا؟ خط میں لکھا تھا او کاکا اگاں تو نہ ایویں کام کری, اگاں تو نہ انج دے کام کری. 3 دن تو دھوبی بن کے تیرا میل لاؤن ڈیا, 3 دن ہو گئے نے دھوبی بن کے تیرا چہرے دا میل لاؤن ڈیا, تیرے دل دا میل لاؤن ڈیا. میاں صاحب کیا فرماتے ہیں؟ چٹی چادر لو. ایک واقعہ اور سنو, ہن گل تو گل رڑ گئی تو ہن پھر ایک واقعہ اور سنو. ایک ہمارے بڑے بزرگ ہوئے ہیں حضرت سید سلیمان تونسوی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی تونسا شریف کے. اے بڑی توجہ طلب بات ہے, پھر میں اپنے موضوع پہ واپس آؤں گا. آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا ایک مرید تھا, تو بچپن میں ایک اس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹا دیا. 3 سال یا 2 سال عمر بتائی جاتی ہے کہ 2 سال 3 سال اس کی عمر تھی. تو وہ کاکا گم ہو گیا, کسی نے اغوا کر لیا. تو آپ نے شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیا جی کہ ایسا مسئلہ بن گیا, ساڈا بچہ گم ہو گیا, تے تسی دعا کر دینا. تو آپ نے نا کچھ جواب نہیں دیا, شاہ صاحب نے کوئی جواب نہیں دیا, خاموشی اختیار کر لی. 20 سال گزر گئے, آپ نے سی تک نہیں کی. ٹھیک ہے, شاہ صاحب نے کچھ حکمت کے تحت ہی خاموشی اختیار کی ہوگی نا. تو وہ اپنے پیر کی کرامت جب سناتا تھا نا اپنی بیگم کو, تو بیگم ایک دن پھٹ پئی. بیگم کہندی بڑیاں تو کرامتاں سناؤنا, میں تو ادو مننا گی نا جدو میرا منڈا لب کے دین گے, ادو مننا گی نا تہاڈے شاہ صاحب نے بڑیاں تسی مینوں کرامتاں سناؤندے جے, تو میں تو ادو مننا گی جس ویلے تسی میرا منڈا لب کے دین گے. اب 20 سال تھے, اب وہ جو زخم تھا وہ 20 سال ہر دن وہ آندا ہوئے گا جدو منڈا گواچا ہوگا, ہر سال وہ زخم جو ہے وہ تازہ ہوتا ہوگا. وہ تو بیگم نے بھی مور لا دیتی کہ میں تو ادو مننا گی نا جدو میرا منڈا لب کے دین گے. اچھا, اب یہ پیر صاحب کرنی والے تھے, نظر والے تھے, انہوں نے جب صاحب لگایا کہ میں اپنے مرید دی اپنی ازمائش کرنی, ایک منڈا بھیج کے نا اپنے مرید نے بلایا بھی آؤ شاہ صاحب بلا رہے ہیں تمہیں. اب وہ دوڑے گئے تو کہنے لگے بیلیا میرا نا جو حضرت مولا علی شیر خدا کی یہ سنت ہے کہ وہ نا, تو شاہ صاحب کہنے لگے کہ یار تو میرے ٹینڈ نہیں کر دیندا. تو آپ نے کہا جی حضور بسم اللہ کرتے ہیں. اب وہ اندر جذبات تھے, اندر ایک طوفان تھا کہ آج بڈھی نے بھی مینا ماریا ہے تے زخم بھی ہرا ہے, تو میں کیویں کہاں, لیکن دانتوں میں زبان لے لی, آپ بولے نہیں. آپ نے وہ اپنی دستار مبارک اتاری تو آپ نے نا سجی سائڈ تو ٹنڈ کرنا شروع کی. جب آدھی ٹنڈ ہوئی نا تو آنسو گرے, اندر طوفان تھا, تو طوفان نے جب جگہ بنائی تو آنسو جب گرے تو آ کے جب گرے نا سر پر شاہ صاحب کے, تو شاہ صاحب انہوں نے انج کر کے دیکھا. انہوں نے کہا بیلیا رونا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور وہ نا 20 سال پہلے کاکا گواچا سی تے تانوں دسیا سی بھی کاکا گواچا ہے تے اودا اگر کچھ ہو جاندا. انہوں نے کہا بس اتنی جی گل ہے, بس اتنی سی بات ہے, جا اج تیرے گھر جان تو پہلے پہلے کاکا تیرا گھر ہوئے گا. اب شاہ صاحب تھے, وہ بندے نے وہیں ابھی یہ جملہ بولا تھا, حالی ادھی ٹینڈ نہیں ہوئی, آدھی کر کے تو دوڑ لا دیتی. جب گھر پہنچتے ہیں تو منظر ہی بڑا عجیب ہے, سارا گاؤں اکٹھا ہوا ہے. تو پوچھتے ہیں کہ ہوا کیا, چھتوں پر بیبیاں چڑھی ہیں, بندے اندر پہنچے ہوئے ہیں, ہوا کیا؟ ان کے جی ایک بڑا گبرو نوجوان منڈا اندر چارپائی پہ بیٹھا ہے, ساتھ میں گھوڑا بدھا ہوا ہے. وہ کون ہے؟ جب وہ اندر گئے, جب باپ نے بیٹے کو دیکھا, اب تو حضور جو ہے خون ٹھنڈے ہو گئے, تب خون نے جوش مارا, باپ اور بیٹا گلے ملے, بغل گیر ہوئے, پھوٹ پھوٹ کے روئے. جب وہ طوفان تھم گیا نا تو باپ کہنے لگا کہ پتر گیا کیویں تے آیا کیویں, گیا کیویں تے آیا کیویں ہے. تو بچہ کہنے لگا ابا جی جان دا تے مینوں پتہ کوئی نہیں, بس میں کتے گواچا سا, مینوں کسے نے چکیا تے جدوں میں اکھاں کھولیاں تو سکھاں دا گھر سی تے اوتھے میں پرورش پائی تے اوتھے میں ساری دن. تو انہوں نے بھی کدی مینوں کہا کہ تو مسلماناں دا بال ہے, بس وہی کہندے سن میں تینوں چوک کے لیاندا کتوں. باپ کہنے لگا یہ تو ہو گیا جان, اب یہ بتا آیا کیسے ہے؟ تجھے تو بتایا نہیں کسی نے کہاں سے تو آیا, کہاں سے نہیں آیا, تو آیا کیسے؟
وہ کہنا ابا جی ایک دن نا میرا ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਜਾਵਾ ਕਜੂਵਾ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਘੋੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਠੀ ਕੁੱਠੀ ਪਾ ਕੇ, ਤੇ ਹਾਲੀਮਾ ਦੀ ਨਕੇਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹੀਦਾ ਜੀ ਉਹਨੂੰ, ਤਲਾਹ ਕਹੀਦਾ, ਵਾਗ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਲੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। दरवाजे से वो बाबा नहीं आया, पता नहीं कहाँ से आया, आसमान से आया, ज़मीन से आया, मुझे नहीं पता लगा। वो मुझे यहाँ से मेरा हाथ पकड़ा, वो घोड़े समेत मुझे यहाँ पे छोड़ के चला गया, मुझे नहीं पता लगा मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ से चला गया हूँ। बाप कहने लगा जे बाबे होनी तेनू वहां ते पछाण लेंगा। कोई नहीं तवज्जो फरमाई हाथ, जे बाबे होनी वहां ते पछाण लेंगा। वो बच्चा कहने लगा वो तो कोई लखां च भी खलोता हुए तो बाबे होनी सोहने ही बड़े ने, शाह साहब की नूरानीयत इतनी ज़्यादा है कि मैं तो लखां के मजमे च भी उन्होंने पछाण लागा। और दूसरी वड्डी गल है जदों आए सन ना उन्होंने अद्धी टेंड हुई सी, अद्धी टेंड नहीं सी हुई। अद्धी टेंड उन्होंने हुई सी ते अद्धी टेंड नहीं सी हुई। ये शान है उनके गुलामों की, तो फिर सरकार का आलम क्या होगा। ये शान है उनके। ये मैं अब यहाँ पे बस मैं अपने मौजू पे वापस आ रहा हूँ। ये जो अल्लाह वाले होते हैं ना जी, अल्लाह वाले, अल्लाह ने इनको ख़ास क़ुव्वतें अतात की होती हैं, लेकिन आजमाइश भी तो किसी चीज़ का नाम है ना जी। अल्लाह ताला के सबसे बेहतरीन दोस्त हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। क्या अल्लाह ने उनकी आजमाइश नहीं की? हमारा पीर हमारी आजमाइश कर ले, ही कहना पीर ही ठीक नहीं, चलो भी अगले 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 दरवाजे थे। ना ये तरीका ही नहीं।